ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نور کا مجتمع ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام نبیوں کا نور جمع ہو تو موسیٰ اسلم کا حصہ سمجھے گا. یعنی انبیاء جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اسکیٹر ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے اور اس کے بعد 1,90,000 انبیاء کے نور آپ کے نور سے. پھر گھروں کے چراغ کی جگہ تمام دنیا کو روشن کرنے والا سورج یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب کتابوں کا ذخیرہ جمع ہوا تو قرآن ناطق رہی. دنیا کی ساری کتابیں اس کتاب قرآن پاک میں جمع ہیں. اس سے اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت یہ جب تک آپ کتابوں کو سمجھ کے نہیں پڑھتے نا آپ سے کچھ چلنے نہیں پڑتا. تو لازم ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھیں. پھر جب تمام فرشتوں کا ہجوم ہوا تو عرش بنا. جب تمام انبیاء کی معراجوں کی سواریوں کا مجموعہ ہوا تو براق تمام انبیاء کی سواریوں کا مجموعہ براق تھا براق بنی. اور جب تمام ادیان کی عبادت گاہوں کو جمع کیا گیا تو مسلمان کا مسلح جو تمام روئے زمین میں بنا. جب تمام زبانوں کو جمع کیا گیا تو اسلام کی زبان عربی بنی. لیکن میں پڑھ رہی ہوں نا اگر سے کتاب میں لکھی ہوں لیکن بڑی گہرے معنی رکھتی. دیکھیے ہر مذہب میں کیا ہے جیسے یہاں کہا گیا کہ تمام ادیان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو جمع کیا گیا تو مسلمانوں کا مسلح بنا. آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم میں عبادت کا ایک طریقہ ہے. عیسائیوں میں عبادت کھڑے ہو کے کی جاتی ہے. ہندوؤں میں عبادت سجدے کی حالت میں کی جاتی. پرارتھنا جسے بولتے ہیں سجدے کی حالت میں کی جاتی یا بیٹھ کر کھانے کی حالت میں کی جاتی. روزانوں بیٹھ جاتے. اس کے بعد ہم نے بدھ میں مندر میں اور اس طرح سے عبادت. اسی طرح سے بعض کے وہاں رکوع کی حالت میں عبادت کا تصور ہے بعض قوموں میں. لیکن مسلمانوں کی عبادت نماز میں قیام بھی ہے رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے. کوئی مذہب والا کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے کوئی مذہب والا لیٹ کر عبادت کر رہا ہے لیٹ کر عبادت کر رہا ہے. کوئی سجدے میں ہے کوئی رکوع میں ہے مختلف طریقوں سے. لیکن اسلام میں جب انسان مسلمان عبادت کرتا ہے تو تمام مذاہب کی عبادت کے طریقے جمع ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ بنتا ہے. اسی طرح کوئی اپنے مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے کوئی اپنے چرچ میں جا کے عبادت کرتا ہے کوئی کہیں جا کے عبادت کرتا ہے کہیں جا کے. مگر مسلمانوں کی مسجد کہیں بھی جانماز صاف جگہ نہیں کھیتوں میں پڑھ سکتے ہیں اور درخت کے نیچے پڑھ سکتے ہیں. صاف جگہ ہونی چاہیے. کنڈیشن کیا دی گئی صاف جگہ. گندی جگہ پہ آپ نہ پڑھیں. کہیں بھی دنیا میں صاف درخت کے نیچے شام کے اوپر ہے زمین کے کسی غار میں کھائی میں آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد جانا ضروری ہے. عبادت مسلمان کی کہیں بھی ہے تو مسلمانوں کے لیے پوری زمین ہوئے مسلمان کہیں بھی کھڑے ہو عبادت کرو. پھر تمام زبانوں کو جمع کیا گیا اسلام کی زبان عربی میں. آپ جانتے ہیں عربی کو ام اللسان کہا گیا. ام اللسان کیا ہوتی ہے؟ زبانوں کی ماں. زبانوں کی ماں. ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں ہی ہوتے نا. اسے بچے آتے. اب 2 ہیں 4 ہیں 10 ہیں 12 ہیں 15 ہیں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ ایک ماں سے ہوتے تبھی تو اس کے بچے کہلاتے ہیں. اب کیا ہے کہ زبان عربی زبان شان تو تمام زبانیں یقیناً اس ماں یعنی عربی زبان سے نکلی. تمام انگریزی ہے اردو ہے فارسی ہے میرا مراٹھی پنجابی ہے سندھی ہے پشتو ہے
ہے, پتہ نہیں کون کون سے 6000 لکھائی زبانیں, وہ تمام کی تمام اس سے نکلی ہوئی عربی زبان. یہ بات پروو ہو چکی ہے, یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب ایک نیولی بورن بچے, بالکل نیولی بورن بچے کو الگ آئسولیٹڈ روم میں رکھا گیا جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا, سمجھ نہیں بات, 2-3 نیولی بورن بچے تھے, نئے پیدا ہوئے بالکل معصوم بچے جنہیں بالکل پہلا دن زندہ تھا, بس میڈ تھی ان کی, میڈ کا کام کیا تھا, وہ جاتی بچے کے فیڈ کا وقت ہوتا اسے دودھ دیتی, اگر بچہ روتا تو اس کو جا کے کلین کرتے, اسے بات کرنے کی اجازت تھی. 3-4 بچے روم میں رکھتے, انوائرمنٹ بالکل صاف ستھرا اچھا تھا, روشنی کا, دھوپ کا, اس کا انتظام کیا گیا, حرارت کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو, اس کا انتظام کیا. میڈ کو بات کرنے کی اجازت تھی کہ آپ جائیں گے کمرے میں تو بات نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں بچہ کون سی زبان بولتا ہے, کوئی زبان نہ سکھائے. ماں اردو سکھاتی بچہ اردو بولتا, ماں پنجابی سکھاتی بچہ پنجابی بولتا, ماں انگریزی سکھاتی بچہ انگریزی بولتا. تو جس کو کوئی ماں کچھ نہ سکھائے بچہ کیا بولے گا؟ جب یہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, آپس میں جیسے چھوٹے تھوڑے بڑے ہو گئے تو بات کرنے لگے, آپس میں کنورس کرنے لگے, تو انہوں نے ایک کیمرے کے ذریعے آبزرو کرنا شروع کیا کہ بچے جو آپس میں ایک دوسرے سے کنورس کر رہے ہیں وہ کس زبان میں, کیا زبان بن رہی ہے, ان کے ہے یا ان کی جو بھی الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ. تو جب ان الفاظ میں اور کیا گیا کیونکہ ان کو آوازیں تھیں, ان کو کوئی زبان سکھائی نہیں, تو جب ان آوازوں میں غور کیا گیا تو وہ آوازیں تقریباً عربی زبان سے ملتے جلتے الفاظ, تقریباً عربی زبان سے ملتے جلتے الفاظ. لیکن ان کو نہ عربی سکھائی گئی تھی, نہ اردو, نہ پنجابی, نہ انگریزی, نہ فارسی, نہ فرانسیسی, کوئی بھی تو نہیں سکھائی گئی تھی, مگر وہ زبان بول رہے تھے. اس سے پتہ چلا کہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہمارے اندر جو زبان تھی ہے وہ عربک زبان. اچھا, پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ بات میں نے باقاعدہ کتاب پڑھی ہے, اگر آپ اپنی لائبریری میں دیکھیں تو آپ کی لائبریری سے بھی یہ کتاب موجود ہوگی, بشارات کے نام, بشارات نام ہے, یہ کوئی چھوٹی سی کتاب ہے, نام کچھ ملتا جلتا ہے بشارات سے. اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے پروو کیا ہے, سورہ کہف کی عملی تفسیر کے اندر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ بعض الفاظ جیسے انگلش میں وارڈنس ہوتے ہیں نا, AEIOU, تو انہوں نے کہا کہ وہ الفاظ کون سے ہیں جنہیں ہم عربی میں اردو سے علت کہتے ہیں, الف واو یا, جو الف کا ساؤنڈ ہے, واو کا ساؤنڈ ہے, یا کا ساؤنڈ ہے, اصل میں وارڈنس ہے, انگلش کے وارڈنس ہیں. اس میں انہوں نے انگریزی سے انگریزی کی سخت لکھی اور عربی سے سنسکرت کو پروو کیا, عربی سے مراٹھی کو پروو کیا, عربی سے اردو زبان کو پروو کیا. اردو زبان تو ویسے بھی لشکری زبان ہے, اس کے اندر عربی کے بہت سارے الفاظ شامل ہیں. تو تمام زبانوں کو جمع کیا گیا تو اسلام کی زبان عربک بنی. جب تمام انبیاء سبق کے اشر جمع کیے گئے تو اسلام کا اشر بنا, جس میں لوائے اسلام کے نیچے تمام انبیاء سبق کو تم دیکھو گے. تمام ادیان کے قبلہ گاہوں کا مجمع ہوا تو ناف زمین کا قبلہ مکہ معظمہ بنا. جب تمام اقوام عالم کو جمع کیا گیا تو قوم مسلم بنی, جن کے وجود سے اللہ ظاہر ہوا. اقوام عالم کا مجموعہ ہوا تو قوم مسلم بنی, اس سے اللہ کا وجود ظاہر ہوتا ہے. غرض اللہ رب العالمین نے ادیان عالم کو جمع کیا تو بالکل علیحدہ اجزاء اسلام بنے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں سے ایک تعلقات بنتا ہے, اس وجہ سے ہر شان میں ممتاز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے کہ یہ دین بحیثیت خود ادیان عالم کا سردار ہے. اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے, اس کی کتاب کتابوں کے سردار ہے, اس کا قبلہ قبلوں کا سردار ہے, مسلح مسلوں کا سردار ہے, اس کا ایمان ایمانوں کا سردار ہے,
اس کا عملوں کا سردار ہے، حتیٰ کہ یہ امت امتوں کی سردار ہے. اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام در حقیقت اپنے اندر ادیان عالم سے بالکل الگ حقیقتیں رکھتا ہے جو کسی مذہب میں نہیں. اس وجہ سے اس مذہب کو عالمگیر تبلیغ کا حق حاصل ہے. کہا گیا نا اسلام کی تبلیغ عالمگیر، ٹاپک تو یہ چلنا ہے نا، اسلام کی تبلیغ عالمگیر کیوں؟ کسی اور مذہب کو حق کیوں حاصل نہیں کہ وہ دنیا میں سب کو تبلیغ کر سکے؟ اسے یہاں کیوں چھینا گیا؟ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ اس کا ہر عمل سمانا عمل اسلام ہے. اسلام در حقیقت اپنے اندر اپنے کامل پہلوؤں میں محبوب العادات ایک نئی خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اقوام عالم دیکھ کر حیران ہر حال میں اسلام کے ماننے والوں کو سردار اقوام بناتا ہے. مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ قوموں کے سردار ہوتے ہیں. یاد رکھیے امام الناس ہمیشہ مسلمانوں میں سے ہوتا ہے، کافروں میں سے کبھی بھی نہیں ہوتا. حالانکہ عیسائی قوم بہت بڑی تعداد میں ممالک، عیسائی ممالک اور بھی تمام ممالک عیسائی ممالک، امریکہ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ عیسائی ہے، پاکستان کے اندر بھی عیسائی موجود ہے، انڈیا میں بھی عیسائی موجود ہے. پتہ نہیں کون کون سے ممالک ہیں جہاں عیسائی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں امام الناس ہونے کا حق نہیں. صرف اسلام میں امام الناس ہونے کا حق حاصل ہے، مسلمان کو حاصل ہے. امام الناس مسلمانوں میں سے ہوتا ہے. اسی لیے وہ سرداریت کچھ بھی ہو سکلی جوش عالم آج کا وہ رکھت انتہائی معراج کو پہنچ کر رہے گا. دنیا مانتی ہے کہ ظاہری حکومت کے لحاظ سے مسلمان اس کا اہل مانا گیا ہے، اور باطنی حکومت کے لحاظ سے اقوام عالم کا یہ روح مجھے مسلمان ہی ہے. ویسا انبیاء کے اختلاف سے مسلمان اقوام عالم اس سے محروم حاصل نہیں. ایثار کی بات کی گئی. اسلام میں ایثار جان و مال بالمقابل غیروں کے. اللہ نے مومنوں کے ان اللہ اشتری من علیہ ہم تو گزر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر اس کو ٹچ کرتے ہوئے آگے جائیں گے، پھر نیا ٹاپک انشاءاللہ آج شروع ہوگا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به والله وذلك هو الفوز العظيم. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لی. ذرا سوچیے دنیا میں ایک چیز جو آپ بیچتے ہیں، مثلا یہ چیز میں نے آپ کو بھیج دی فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ آپ کی ہو گئی، آپ نے مجھے 200 دیے، 400 دیے، 1000 دیے، 2000 دیے، یہ میں نے پیسے لے لیے آپ کو دی، اب یہ آپ کی ہوئی فرض، آپ نے مجھے پے کر دیا. اب آپ اسے پھینکیں، آپ اسے کھوئیں، آپ اسے ضائع کریں، آپ اسے باہر سے رکھیں، آپ پہلے تحفہ دیں، آپ کی مرضی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندوں کے مالوں جانوں کو خرید رہا ہے، آپ کی جان اللہ نے خرید، آپ کی جان اگر اللہ نے خرید لی تو اب آپ کی چیز آپ کی نہیں، کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں 70 مال زیادہ پیار کرتا. اب وہ بندے کی جان کی بھی حفاظت کرے گا، اسے اچھے مقصد میں لگائے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی جان اپنا مال تیرے سپرد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے خرید آیت کا ترجمہ یہ بتا رہے ہیں، اللہ نے بندوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید نہیں، اس کے بدلے میں تو جنت عطا فرمائے. تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہیں گے. ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے جان مال اللہ کی راہ میں لگائے ہیں، ان کی خصوصیت کیا بیان ہوئی؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، مارتے بھی ہیں، کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور خود بھی دنیا سے اپنی شہادتیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سودے کا کرو گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس سودے کا تم سے، یہ سودا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا جان مال تیرے سپرد کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو خرید لے.
اب تیری ہو گئی نا. جیسے مثال کے طور پر ایک چیز جو ٹھیلے پر رکھی ہوئی بک رہی ہے وہ چیز اٹھا کے وہ اپنے ڈرائیور میں جب اس کا سٹا دیتا ہے. اب وہ چیز ہے اس چیز کے اندر اضافہ خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے نا. ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چیز قرضہ کم قیمت. زندگی ماں سے لوگ جاتے ہیں نا, وہ چکر لگ کے مرتے ہیں, گولی سے مر جاتا ہے, کوئی طبعی موت مر جاتا ہے, کوئی بیماری سے مر جاتا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا, کوئی کسی سے سنتے ہی نا روز مرہ ایسے واقعی سنتے ہی نا. مرنا تو ٹھہرا, مرنے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے یہ میری ماں ہے یا میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے. وہ اٹھا کے نہیں رکھے گا ہمیں, اس میں دفناؤ والی مٹی میں ہی ڈالنا. کیا ہوگا, اسے مٹی کے حوالے بھی ہونا ہے. لیکن جب وہی جسم وہی جب انسان اللہ کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معتبر بنا دیتا ہے. کیسے؟ مٹی کا کام کیا ہے؟ کبھی پرانی خبریں لوگوں نے آرکیولوجسٹ جنہیں کہتے ہیں قدیم ان کو کھولتے تو ہڈیاں نکلتی ہیں, ٹانگ کی ہڈیاں نکلتی, کھوپڑی نکلی. تو کیا وہ مر کھپ گئے تھے تو مجھے کھوپڑے نکلے, ٹانگ کی ہڈی نکل رہی, کچھ نکل رہا ہے, ریڑھ کی ہڈی نکل رہی, موہرے نکل رہے, وہ جسم پٹیاں نکل رہی. اس کو جوڑ کے بتاتے ہیں کوئی کام تھا پورا. آرکیولوجسٹ یہ کام کرتے جو پرانی قدیم ان کی کھدائیاں کر کے نکالتے. کیونکہ ہر انسان کو کیا کرتی ہے, کھا جاتی, چھوڑ دیتی, گوشت کو کھا جاتی. ایسا ہی ہوتا ہے. جو جسم جو سوچ اللہ جو ارادہ اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے, اس جسم کو مٹی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو منع کیا گیا ہے نبیوں کے جسموں کو اولیاء اللہ کے اللہ والوں کے جسموں. آج سنا آپ نے, نیٹ پر دیکھا ہوگا آپ نے, جن جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے واقعات آتے ہیں جیسے کوئی 100 سال بعد, جیسے فلسطین میں یہودیوں نے ایک لڑکے کو شہید کر دیا 40 سال بعد, اور ایسی مٹی میں ڈال دیا. جیسے کوئی چیز بن رہی تھی, کھدائی ہوئی تو اس نے دیکھا کوئی چیز ہے, تو لوگوں نے کہا جب کھود کر دیکھو کیا. جب کھود کر دیکھا تو وہ سبھی سالم جلد 30 سال کے بعد مٹی تو 40 دن میں 40 دن میں 3-5 کر کے رکھ دیتی ہے انسان کا, وہ سب الگ کر دیتی ہے. 40 سال بعد کسی جسم کو نکالا گیا, اور 40 سال بعد وہ جس طرح کے حضرت عزیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نیٹ پر موجود ہے, لیکن 14 سال بعد 51 میں نکالا گیا تھا. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ موجود ہے جس کا صحابی رسول تھے, جن کے بارے میں نیٹ پر ایک رپورٹ موجود ہے. حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی شاید زہیر بن قیس کی شہید ایک دریا کے کنارے انہیں شہادت کے بعد دفنا کیا گیا. کب شہید ہوئی؟ حضور اسلم کے دور, اس جنگ میں شہید ہوئے. حضور اسلم کے دور گزر کے کتنا عرصہ ہو گیا بتائیے؟ 14 سال گزر چکے. 1951 2020 سے آج سے 70 سال پہلے کی بات, 70 سال پہلے, 70 ایئرس پہلے قاضی کے بادشاہ کے پاس کا بادشاہ تھا, اس کے پاس میں آ کر کہتے ہیں کہ کیوں میری جگہ میں پانی آ رہا ہے, میرے قبر میں پانی آ رہا ہے, میرے گھر میں پانی آ رہا ہے, مجھے نکالو, کہیں اور لے جاؤ. بادشاہ آدمی تھا, اسے یاد نہیں رہا, اس کو اٹھا اپنے معاملات میں لگ گیا. 3 دن تک اسے خواب میں آتے, 3 دن بعد قاضی وقت ندی تھا نا,
چیف جسٹس کہتے ہیں، اس کے خواب میں جاتا ہے گلڈ، ایک آدمی تھا، اسے یاد رہا، وہ آیا، ہر سال میں 3 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے اس طرح ابھی ہمارے کہ میں حذیفہ بن یمان اور زید بن ثابت کہہ رہے ہوں تو جو ہے میرے خبروں میں اس طرح پانی، میرے گھر میں پانی آ رہا ہے، مجھے نکالو. تو کہنے لگے کہاں ہے ان کی خبریں؟ دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ جو ہے فلاں جگہ خبریں ہیں ان کی، اور دریا کے بالکل کنارے. لوگوں میں ہوا کہ صحابی خبر کھودیں گے، بڑا لوگوں نے شور مچانا ہے، کوئی خاموش نہیں ہے، کسی خبر کھود رہے ہوں. سارے ججز اور ان کو بلا دیا گیا، سب بڑے بڑے قادرین منسٹر کو بلا دیا گیا، کیا کیا جائے. پھر عالم اسلام کے مختلف بادشاہوں سے بولی گئی، مشورہ لیا گیا. پھر اس کے بعد سب ہو گیا، جیسے میڈیم کیمرہ وغیرہ یہ وہ چیزیں بھی آئی ہیں، تصویر بھی کہتے موجود ہے. اس دور میں تصویریں نہیں کھینچی تھی، اب تو 1951 میں تو کیمرہ موجود تھا. تو بہرحال جب ان کو نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ ان کی جسم بالکل صحیح سلامت. میں نے کہا کہ 40 دن تک مٹی ہم کو گلا دے، 14 سال بعد تو آپ کو پتا ہو جانا چاہیے یہ کیا ہوا. اگر آپ عام خبروں کو دیکھتے ہیں اکثر کی کھوپڑی ٹانگیں نکل رہی ہوتی ہیں، ٹانگ کی ہڈی نکل رہی ہے. جو بندہ اپنا جان مان اللہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی طرح حفاظت فرماتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے کام کرنے والے وائسوں کی حفاظت کرے. مٹی کو اجازت نہیں ہوگی، وہ سال کو اپنی کھائے گی، تمہارا نہیں کھائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان ہے، اللہ کی راہ میں انسان ہے. فغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها والیہ یرجعون. دین اسلام کے ظہور حقیقت اللہ تعالیٰ کی کوئی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کی طاقت سے دلیل عزت یا ذلت اسلام کی زندگی پور کریں گی. وہ حقیقت ہے جو کہ کوئی طاقت اسلام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. دنیا کوئی نظیر نہیں کے لیے اپنا سر پھٹانے کے لیے ایک قوم اقوام عالم سے لڑی ہو. دین کے لیے صرف مسلمان لڑتا ہے، باقی سب قومیں ملک کے لیے، طاقت کے لیے، تیل کے لیے، فلاں کے لیے، مختلف معدنیات کے لیے، اپنے زمین ذخائر کے لیے لڑتے ہیں. فلاں اس سے قبضہ ہو جائے، اس زمین ذخائر ہمارے ہاتھ میں آ جائیں. اللہ کے لیے لڑنے والا صرف ایک ہے، مسلمان قوم اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں. کہا کہ مسلمانوں فرض کرنے کی وجہ اپنی طاقت کی بنیاد ہے، وہی حقیقت ہے کہ مسئلہ بنیادی اصول مضبوط نہیں، اس وجہ سے یہ قلب میں الفت کی کیفیت نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے وہ رکھے ہیں، ایسے اصول رکھے ہیں جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں آپس میں الفت محبت پائی جاتی ہے. اور وہ کون سے اصول ہیں؟ وہ اصول ہیں کیا؟ اللہ کا ایک ہونا. آمنت باللہ، سارے مسلمان کہتے ہیں آمنت باللہ، ایک اللہ پر ایمان لایا، اور رسول ہی، اور رسولوں پر آمنت باللہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر، اور رسول اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر. بل سارے مسلمانوں کا ایک ہی قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہر مسلمان کا اس پر یقین ہوتا ہے. کائنات کا اصول بھی انہی بنیادوں پہ چل رہا ہے، ممالک کے اصول بھی انہی بنیادوں پہ چلتے ہیں، اور اسی بنیاد سے مسلمانوں میں آپس میں محبت پائی جاتی ہے. اس لیے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. زمین آسمان کی ساری دولتیں خرچ کر دیتے نا، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. انہ عزیز حکیم، غلبے والا اور حکمت والا ہے. انصاف فی سبیل اللہ کا یہاں سے ہمیں شروع کرنا تھا آج کا ٹاپک، تو تھوڑا سا ہم پڑھ کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اللہ نے انسانوں سے جانے لی ان اللہ اشترى، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جانے خرید کو. پھر کن انسانوں سے؟ مومنین، سارے انسانوں سے نہیں. ہاں لاؤ گے جان دو، پھر جانوں کو میرے حق سے کروں گا تو میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور سچے مقصد سے بھی لگاؤں گا.
اللہ نے اسلام نے انسان سے جانے دی کہ موجود بے انسان جانے دی 13 سال سے زائد زمانہ گزر گیا، مگر آج بھی شہداء قرون اولا کے ارواح پر شہدائے قرون اولا کے شہداء کون ہے؟ بدر کے شہید، بہت کے شہید، خندق کے شہید، اور جو مختلف غزوات 27 غزوات جن کے شہداء پر اللہ آج بھی اور جس طرح قرون اولا میں بھیجا جاتا ہے، ان شہداء کی جانوں نے آج ہم میں جان ڈال دی ہے، جس میں انہی کی روح کام کر رہی ہے، گویا اپنی حیات ابدی کا سامان کر رہی ہے۔ انہوں نے مخلصاً للہ پوری طاقت سے دین اسلام پھیلانے کے لیے جانے دی۔ دین اسلام کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ انہوں نے پوری طاقت سے دین اسلام جانے ہیں، تو ایسے پیارے دین اسلام پر کسی قسم کا کفار کا حملہ ہوتے ہوئے ہم کو جینے نہیں دیتی ہیں۔ اس حقیقت کا اظہار سرور عالم کے ذریعے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جانے دی، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانے دی۔ آج کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ جس طرح جانوں کے پیچھے قرض کرنے کا زمانہ معروض ظہور میں آیا، اس طرح اللہ کی راہ میں جان لگانے والوں نے پھل پایا، اور مال بھی جنہوں نے مال لگایا اس کا بھی پھل ان کو ملا اور ملے گا۔ مال بھی انسانوں کا دنیاوی کاموں میں کسی نیک کام میں لگتا چلا آ رہا ہے، اس کا مذاہب در مذاہب ملٹیپل بدلہ انسان پاتا ہے، اور اس وقت تک اس کا مذاہب در مذاہب برتا پانا اس وقت میں ملتوی رہا جب تک کہ حقیقت انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زمانے کو پایا، اپنی خوش قسمتی سمجھی اور بے دریغ مال فی سبیل اللہ اسلام پھیلانے کے لیے خرچ کیا، اس کا معاوضہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کے ملا۔ آپ جانتے ہیں ایک دن کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم غزوہ تبوک کے کانٹیکٹ میں بات کر رہے تھے، کلی بات ہوئی تھی تو فقط صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں اپنے مکان کے دروازے پہ کھڑے تھے، اپنی کوٹھری کی چھوٹی سی تھی اس کے دروازے پہ کھڑے کہتے ہیں پہلا اونٹ اس کے دروازے سے باہر کھڑا تھا اور آخری اونٹ اتنی لمبی قطار تھی، وہ لمبی جا رہی ہے، دور کا قطار دیکھنے کو تھے، کہاں آخری اونٹ نظر نہیں آتا، اونٹ ہی اونٹ۔ ان پر قیصر و کسریٰ کے بادشاہ سخت پتا ہو گئے، وہ مال آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو، انہوں نے کہا دیکھو ایک وقت تھا نا جب ہم ایک پتھر دو پتھر باندھتے رہتے، ایسا ہوا تھا غزوہ خندق میں کہ صحابہ آتے ہوئے میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، بھوک لگی ہے، 2 دن سے نہیں کھایا، تو حضور فرماتے کہ میں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوگا، حضور اپنے کپڑا ہٹا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے۔ پتھر کیوں باندھتے پتہ ہے؟ جب خالی ہوتا ہے نا پیٹ سے ہوا جب بڑھتی ہے درد شدید ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ پتھر کے ذریعے اس کو دبا لیں تاکہ دب جائے گا تو ہوا آنے کی جگہ نہیں ہے، پتھر باندھ کے نا دبا لیں تو وہ فرماتے وہ وقت یاد کرو جب ہم اتنی مشکلات میں جنگیں لڑتے تھے، غزوہ تبوک کا زمانہ یاد ہے آپ کو؟ غزوہ تبوک میں کہتے ہیں جو پورا 1 مہینے کا سفر، تبوک تک مدینے سے تبوک تک 1 مہینے کا سفر، تھوڑی سی خوراک ختم ہو گئی، 30,000 صحابہ جا رہے، اتنی خوراک لے کے جاتے ختم ہو گئی، تو پہلے کیا ہوا، سب نے کہا، اس نے فرمایا جاؤ سب اپنے اپنے تھیلے جمع کرو، جو خوراکیں جمع کرو، سب نے جمع کے سب کو ایک کھجور ایک کھجور میں گزارا ہے، ایک کھجور میں گزارا ہے، ایک کھجور میں گزارا ہوا، پورے بھی ختم ہو گئی، سفر تو ابھی بھی باقی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کو نہیں کھجور، ایک کھجور کھاتا چوس لیتا، دوسرے کو دے دیتا، تھوڑا وقت تو میری سر ہو گیا نا، دوسرا اس کو چوسا تیسرے کو دے، دوسرا چوتھے کو دے، یہاں تک کہ وہ کتنا کھجور کھاتے ہیں، ایک چوسنے میں کتنا کھجور آ جاتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے نا،
किस तरह सहाबा ने जंगें लड़ी। ये ग़ज़वा तबूक का वाक़या आज तो कुरान करीम में ये वाक़या चल रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ऊँटों की कतार देखी लंबी तो कहने लगे, देखो इस्लाम की राह में खर्च करने का मुआवजे का नज़ारा तो देखो। मैंने भी दीन फैलाने के लिए रसूल के इरशाद पर माल खर्च किया, भला वो माल इस मौजूदा माल के मुकाबले मैंने बहुत थोड़ा खर्च किया, और आज जो मुझे मिला है वो लंबी कतार से माल सोना चांदी लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने किस कदर मज़ाइफ माल दिया, यानी कितना मुझे अता फरमाया है। हकीकत में सहाबा इकराम ने बावजूद के जो माल भी सबिलिल्लाह खर्च किया, इस रात से वाकिफ थे कि इंसान के इशाअत में जो माल खर्च होता है वो बेअंदाजा दौलत आता है, सत्ता के जमीन का वारिस बनाता है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मिसाल उन लोगों की जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने एक दाना बोतेगी, उस दाने से बच्चों की 7 बालियां निकलती। दाना तो एक बोया था, 7 बाली निकली, हर बाली में 100 है, हर बाली में 100 है और 700 एक दाना डालने पर 700 दाने। गंदम की एक बार दाना डाला, उससे पौधा निकला, उससे 700 दाने निकले। अल्लाह ताला इसी तरह से उन्हें इजाफा फरमाता है, ये दाई फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला और इल्म वाला है। कुरान खोल लीजिए, आपको मैंने बुलाया ही नहीं, तो कहाँ का नहीं आएंगे फायदे वाले। अब नहीं उठ सकते हम। जिससे बुलाया है वो सब आए। चलिए जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत बता दीजिए इनको, आयत नंबर बताइए इनको। 83 है मेरा ख्याल है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन रजअतुम इला ताइफ़तिन, रजअत है, इसका मतलब है कि वापस लौटना, रुजू करने से वापस लौटना। यहाँ क्या रजा, जब आप अल्लाह को वापस ले आया, यानी और जब लौटे, और अगर आप लौटे या अल्लाह आपको वापस लौटा कर ले आया, यानी ग़ज़वा तबूक से वापस आए, इला ताइफ़तिन मिनहुम, तरफ एक गिरोह के इनमें से, ताइफ़तिन मिन, हस्तअज़नु लिल खुरूजी, हस्तअज़नु का तो वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ताला आपको लौटा कर वापस लेकर आया, ग़ज़वा तबूक से आप सही सलामत वापस आ जाए, और आ गए थे आपको पता ग़ज़वा तबूक हुआ ही था। कुछ लोग थे जो ग़ज़वा तबूक में जाने के बाद कह रहे थे गर्मी बहुत है, नहीं तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे हुजूर मैं नफ्स का बड़ा कमजोर आदमी हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा,
لوگ کہہ رہے تھے ہماری کھجوریں پک رہی ہیں، ہمارے باغات پکے ہوئے، اگر ہم چلے گئے تو ہماری فصل ضائع ہو جائے گی. کچھ لوگ آ کر کہہ رہے تھے ہمارے گھر غیر محفوظ، کہ اگر ہم گھر چھوڑ کر جائیں تو ہماری عورتیں غیر محفوظ، بچے ہمارے غیر محفوظ ہیں. ہر ایک کے لیے ایک بہانہ تیار تھا. فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ لوٹ کر آئے ایک گروہ کی طرح، اس میں گروہ میں دو طرح کے لوگ، ایک گروہ وہ جو منافقین کا ہے کہ لوٹ کر تو آپ واپس آئیں گے نا، ہر غزہ مستنف کرتا ہے، غزوہ بنو قینقاع پر گئے، کئی غزوات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بدر الاولیٰ، غزوہ بدر الاخری، غزوہ خندق، نہیں بات اتنے سارے غزوات پر آپ لوٹ کر ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کو لوٹا کر لاتا ہے اس گروہ کی طرف، ان میں سے ایک گروہ منافقین کا ہے جو بہانے بازی کر رہے تھے، ہر چیز رکھتے ہوئے، ہر سہولت رکھتے ہوئے بھی یہ بہانے تلاش کر رہے تھے اللہ کے دین کا کام نہ کرنے کا یا جہاز پر نہ جانے کا بہانہ کر رہے تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مجبور مخلص مسلمان تھے، وہ لوگ جو معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے، سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، معذور تھے. کچھ لوگ تھے جو بیمار تھے، نہیں جا سکتے. کچھ لوگ تھے شہید تھے، بھولا نہیں تھا، پوچھتے ہی تھا، کچھ کھائی نہیں تھی سماروں کے طرح نہیں ہے، بلکہ وہ مسافت طے کرتے. یہ مخلص تھے، مسلمان کے مخلص تھے، مگر ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. ان کا عذر میننگ فل عذر تھا، ان کی طرح نہیں تھا کہ عذر میری کھجور پک رہے ہیں، میرے باغات پک رہے ہیں، اگر میں چلا گیا تو میری فصل ضائع ہو جائے گی. عذر گرمی بہت ہے، نہیں نہ جائیں، آپ بھی نہ جائیں، ہم بھی نہیں جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ لوٹ کر آئیں تو بس وہ استاذنوا کا اذن ہے. اذن کا مطلب ہے وہ طلب کریں گی، اذن کہتے اجازت دینا. جب یہ باتیں استفعال میں نہ جائے استاذنوا کا، اس کا مطلب ہے وہ اجازت طلب کریں گی. اگر آپ اگلے جہاز کا بس ہے تو واپس آ کے آپ اپنے جہاز پر جائیں گے، اس وقت بھی آ کر ہی بنائیں گے، کیونکہ پچھلی تاریخ کی بات ثابت کر چکی تھی. غزوہ بدر میں منافق تھے، انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا. غزوہ احد میں یہ اپنے 300 گھوڑے لے کر علیحدہ ہو گئے. غزوہ خندق میں 700 سوار لے کر علیحدہ ہو گئے. غزوہ تبوک میں یہ بہانے بازی کرتے رہے. کیا کرتے تھے یہ؟ جہاں ان کو موقع ملتا وہاں بہانے بازی کرتے. ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں آ سکتے. یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب بلایا جائے تو بندہ مجھے کام ہے، میں مصروف. اللہ کے دین کے لیے، بس جہاد کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے. جیسے کوئی کہے کہ میرے گھر میں کام بہت ہوتا ہے. دلوں کی منافقت جو ہے لفظوں میں صورت نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غزوہ تبوک کے بعد دوسری جگہ پر نہ جانے کی بھی اجازت طلب کریں گی. بس کوئی اجازت طلب کریں گی نکل جانے کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لن تخرجوا معی ابدا، لن تخرجوا، مت نکلو. یہ والا انداز ہے، نہیں چاہیے تم ہمیں. لن تخرجوا کا مطلب ہے کہ تم نہیں چاہیے، تم ہمیشہ ہر موقع پر آؤ گے اور آ کر اس کے بعد اجازت طلب کرو گے، مسلمانوں کو دکھاؤ گے. مسلمانوں اگر تم چلے بھی جاؤ گے تب بھی مسلمانوں سے گھوڑے دوڑاؤ گے، بہانے بناؤ گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مت آنا میرے ساتھ کبھی نہ کر، کبھی مت کرنا تھا. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور ولن تقاتلوا ہرگز جنگ نہ کرو تمہارے ساتھ، معي میرے ساتھ، عدوا کسی دشمن سے مت آؤ، دشمنوں سے میں اکیلا ہی لڑ لوں گا، وہ میرے ساتھ جو مخلص مسلمان ہیں ان کے ساتھ میں مل کر کام کر لوں گا. دیکھیے دو طرح کے ایٹیٹیوڈ ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرنا ہے، میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی کرنا چاہتی ہوں، میں سیکھنا چاہتی ہوں، سکھانا چاہتی ہوں، بولنا چاہتی ہوں. اور ایک انداز کیا ہے، ٹھیک ہے تم کر لو، ہم نہیں آتے. دو انداز ہے نا انسان کے، چھوڑو تم کر لو، چلو تم کر لو، ٹھیک ہے صحیح ہے. خود پیچھے رہنا، دونوں انداز انسانوں ہی کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجیے کہ مت جنگ کرنا کے ساتھ، مت جانا کسی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم راضی ہو کہ تم بیٹھے رہو جاؤ مرو اسی زندگی کی آگ میں. اولا مرتن، پہلی دفعہ تھی، پہلی دفعہ سے مراد یہاں غزوہ تبوک ہے. پھر کہا گیا فقعدوا مع الخالفین، بس بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. جیسے عورتیں جنگ پر نہیں جا سکتی، جیسے بچے بیچارے معصوم ہوتے جنگ پر نہیں جا سکتے، تو بیٹھے رہو، تو مجاہد ہو، اپنے آپ کو مجاہد نہ کہلوانا. عورتوں کی طرح، پردہ نشینوں کی طرح تم گھر بیٹھے رہو، تم نہیں کر سکتے. دیکھیے ضرورت ہوتی ہے نا. ایک طرف دیکھیے مع الخالفین عورتیں مراد نہیں ہے، یہاں پیچھے رہ جانے والے مراد، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے رہ جاؤ. اس لیے کہ جہاز پر تو ہوتے جائے لیکن ہر غزوے کے موقع پر نکلنے سے پہلے حضور کے ازواج مطہرات کا کھلا ڈالا جاتا تھا. ازواج مطہرات کے ساتھ جائیں گے، اس طرح صحابہ اپنے ازواج کو لے کر جاتے تھے. اس طرح کچھ عورتیں تھیں جنگ سے نرسنگ کا کام کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی، پانی پلانا، اس طرح کام کرتی تھی. لیکن کچھ لوگ سب صحیح ہوتے ہوئے اور ہوتے ہوئے بھی اللہ کے دین میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے، جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا تسلو، نبی صلی اللہ بلا تسلی، وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان کو نماز، ان کو دعائے رحمت مت دیجیے. یہ دھوکے بازوں، ان کی دھوکے بازی کیا تھی؟ ان کی دھوکے بازی یہ تھی کہ آج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے، حضور ہم آپ پر اپنی جان، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن جب قربان کرنے کا موقع آتا، جب اللہ کی دین میں کچھ کرنے کا موقع آتا، تبھی کہیں ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے، بہانے تلاش کرتے. اسی لیے ان کو منع فرمایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ان کی نماز جنازہ تسلی کا مطلب نماز جنازہ پڑھنا. اللہ احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں. یعنی آپ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ منافقین نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. ماتا، اگر یہ مر جائیں ابداً، کبھی بھی نہ پڑھیں، ان کے لیے کبھی دعائے استغفار نہ کریں، ان کے لیے کبھی دعائے احمد نہ کریں. آپ کو بتایا گیا تھا کہ 80 لوگ تھے آپ کے دور میں تھے، 80 لوگ منافق. ان کی ہمیشہ سے زبان چلاتی کون تھی، بڑے بڑے دعوے کرتے، لیکن کام گھیرے کا نہیں تھا، ہل کے کچھ نہیں کرتے تھے. جہاں کرنے کرانے کا موقع آتا، جہاں نام کمانے کا موقع آتا، وہاں پہ تیز ہو جاتے، جہاں کچھ کرنے کرانے کا موقع آتا وہاں پیچھے ہٹ جاتے. چھوڑ دیجیے اس کو. قرآن میں دیکھیے کہتے ہیں 80 افراد تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے،
انہیں امین الامت کا خطاب ملا اور ان کا لقب صاحب رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی امانت رکھنے والے، ان کا لقب تھا صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، کسی کو نہ بتانا۔ حذیفہ سے کہنے لگے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، کسی کو نہ بتانا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں فلاں کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے منافقوں کی ایک بڑی تعداد کے نام گنوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب کسی پہ رد کر کسی کو شک ہوتا ہوں حضور کے دور میں کے بعد حضرت عمر فاروق، لیکن جب تک حضور تشریف دنیا میں تشریف رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نماز جنازہ میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے چلے جاتے۔ اگر آپ دیکھتے نہیں جائیں ادھر ادھر ہو گئے نماز جنازہ کی شرکت نہیں کر رہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اللہ کی طرف منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی تو لوگ بھی نہیں جاتے، جس انسان سے وہ بھی نہیں جاتے۔ حضور کا وصال ہو گیا، آپ پردہ فرما گئے دنیا سے۔ اب لوگ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے صرف حضور کے علاوہ حضرت بن یمان کو منافقوں کے نام پتہ تھا، 80 منافق ہیں ان کی۔ تو حضرت عمر کی عادت تھی کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے کہ آئیے چلیے فلاں انتقال ہوگا ہمارے جنازہ کے لیے، اگر وہ ساتھ چلتے تو چلے جاتے کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو پتا ہے جن کے نام ہے جن پہ نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، اور اگر وہ نہیں جاتے تو حضور ہو جاتے، نہیں جاتے، کہتے منافق ہے کبھی نہیں گئے، اس طرح پہچان دے۔ صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا۔ فرمایا گیا ولا تسلوا علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ان پر کبھی بھی ہمارے جنازہ نہ پڑھیں، ان کے لیے دعائے رحمت استغفار نہ کریں، ان کی قبر پر کبھی نہ کھڑے ہوں، ولا تقم اور ہرگز نہ کھڑے ہوں علی قبره اس کی قبر پر، انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وماتوا اور وہ اس حال میں کفر کرتے کرتے ہی مر گئے، بہت فاسقون وہ نافرمان کہتے ہیں۔ کل آپ کو بتائی گئی تھی ابن عباس سے مرضی ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول اپنی مرض الموت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر اس کو عبداللہ بن ابی سلول نے درخواست کی تھی کہ اس میں نماز جنازہ آپ پڑھیے اور استغفار کیجیے اور مر جاؤ تو اس کو آپ قبر سے تشریف لائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بار بار کہلاتی ہے کہ حضور میں اگر اس کو پہلے بندے کو پتا ہو جاتا ہے کہ آپ نے نہیں جیتوں گا، صرف ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نماز جنازہ پڑھنے کی ان کے اپنے پیٹ ایک بات کل ہو چکی ہے، فرمایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول فوت ہو گیا تو سکتا عبداللہ میں حاضر ہوا، یہ مخلص مسلمان تھا، کہنے لگا کہ میرے والد کا جنازہ تیار ہے تشریف لے چلے۔ آپ نے اس سے پوچھا میرا نام کیا، اس نے کہا الخباب بن عبداللہ، اس کا نام خباب بن عبداللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تیرا نام خباب نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن عبداللہ۔ آپ نے اس کا نام حباب سے بدل کر بیٹے کا نام حباب سے بدل کر کیا رکھا، عبداللہ رکھ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ حباب شیطان کا نام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اسے پوچھ یہ جا کے جنازہ پڑھو اور دفن کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹا کہنے لگا کوئی نہیں آئے گا، اگر آپ نہیں جائیں گے نا کوئی بھی نہیں آئے گا جب آپ کے جنازہ کے لیے۔ تو میری دنیا میں بڑی سچائی نہیں تھی، لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن اس کے بعد کے لیے کوئی نہیں آیا ہمارے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور آپ اٹھے اور نماز جنازہ کی تشریف، انتہائی دشمن سب کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی۔
صرف اس لیے کہ بیٹا بول رہا تھا. کیونکہ سب لوگ بہت مذاق اڑائے, ساری زندگی دشمنی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. ولا تعجبک اموالهم ولا اولادهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز عجب میں نہ ڈالے, حیرانگی میں نہ ڈالے, تعجب میں نہ ڈالے ان کا مال اور ان کی اولاد. انما یرید اللہ ان یعذبهم بها فی الدنیا, کہ عذاب دے گا اللہ ان کو کس کے ذریعے, ان کی اولاد ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گی, منافقین کے لیے ان کا مال ان کے لیے ان کے جو ہے یہ عذاب کا باعث بنے گا. ان یعذبهم بها فی الدنیا فتذهب انفسهم, تذهب ظہور سے ہے, اس کا مطلب ہے روح نکلنا, اور ان کی روح اس حال میں نکلے گی, یہ اپنی جان اس حال سے دیں گے, بہت کافرون اور وہ کافر ہی بن جائیں گے, یعنی کفر کی حالت ہی میں وہ پڑ جائیں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور اگر اتاری جاتی ہے کوئی سورت, ان آمنوا باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, اگر ان پر کوئی سورت اتاری جاتی ہے قرآن کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر, وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اور جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو. یستأذنک اولی الطول منہم, تو وہ اجازت طلب کرے, جب ان سے کہا تھا اللہ پر ایمان لاؤ اور کرو اللہ کی راہ میں جہاد, کوشش کرو اللہ کی راہ میں, تو یہ کیا کرتے ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہمیں جانے دیجیے, ہمیں جانے دیجیے. میں لوگ باحیثیت لوگ ہوتے, کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اپنی بدنی طاقت بھی رکھتے ہیں اور مالی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ کو کرے, کوشش کریں, جہاد کریں, مگر اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ, کہ تو حضور ہمیں اجازت دے دیتے, ہم نہیں جانا چاہتے. دیکھیے اللہ کے دین